باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ پس اے محبوب آپ ثابت قدم رہیں، استقامت ثابت قدم رہیں، راہ راست پر قائم رہیں، کما امرت جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، امرت آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کا راستہ اختیار کیا، ومن تاب معک اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی بدی سے، غلط راستے سے، کفر و شرک سے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ثابت قدم رہیں، ولا تطغوا اور حد سے تجاوز نہ کریں، تطغوا اور سرکشی کا راستہ اختیار نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پس اے محبوب آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو توبہ طائب ہو چکے ہیں اب ٹھیک راستے پر قائم رہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں، یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہیں اور سرکشی نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور مائل نہ جھکو إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی طرف، جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی طرف کبھی بھی مائل نہ ہونا، کبھی بھی نہ جھکنا، ذرہ برابر بھی نہ جھکنا، ظالموں کی طرف بالکل بھی نہ جھکنا، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور تمہارا کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ہوگا جو تمہیں خدا سے بچا لے۔ اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی سرپرست، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا، اور پھر تمہیں کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر تم نے دنیا میں رہتے ہوئے ظالموں کی طرف جھکنا چاہا، ظالموں کا ساتھ دینا چاہا، ظالموں کے لیے دوستی یا پھر خیر سگالی کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوا، تو پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر تمہیں آگ بھی چھوئے گی، پھر تمہاری اللہ بھی سرپرستی نہیں کرے گا اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ امت مسلمہ کا ظالم کی طرف مائل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر وہ بجائے ظالم کا ہاتھ روکنے کے وہ یا تو خاموش ہے یا پھر ظالم کے لیے سہولت کار بنی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ سے ناراض نظر آ رہا ہے۔ مسلمان ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار ہے، اور امت مسلمان کے وہ کرتا دھرتا، وہ مسلمان حکمران کے جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کی بجائے اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ خاموش تماشائی بننا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک ظالم کسی مسلمان ملک پر، کسی مسلمان گروہ پر یا کسی ایک بھی مسلمان فرد پر ظلم ڈھا رہا ہو، تو دوسرے مسلمانوں کا اس ظالم کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنا، دوستی کی پینگیں بڑھانا، یا پھر ان کی مصنوعات کو خریدنا، وہ بھی ان کی طرف مائل ہونا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان کی طرف مائل نہ ہونا کہ جو ظالم ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو یہ پہلی سزا ہے کہ تمہیں آگ کا عذاب چھوئے گا، اور دوسری وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اللہ کی سرپرستی سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی دوستی سے محروم ہو جاؤ گے، یہ دوسری سزا ہے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے بھی ہاتھ کھینچ لے گا۔